اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں ایز کیو اینڈ اے بیسکلی، کہ سوال یہ تھا کہ کوالٹی پہ میں نے کہا کہ جی کوالٹی بہتر کریں، تو کوالٹی دوائیوں کی تو معاملہ ہی الگ ہے نا، اس کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوالٹی میں کون کون سے ایسپیکٹس ہیں ادر دین دی کوالٹی آف دی ڈرگس، جس لیے کہ وہ تو مینوفیکچرر ان کی ذمہ داری ہے نا، جو لوگ پروڈکشن میں ہیں، اینڈ آف کورس وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو بٹ ایٹ اے لیٹر اسٹیج۔ دوسری جو چیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے کوالٹی میں، جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ کسٹمر سلیکشن، ٹھیک ہے۔ کسٹمر سلیکشن کے لیے کسٹمر کو پروفائل کرنا پڑے گا، اور پروفائل کرنے کے بنیادی پیرامیٹرز آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو وہ آبویسلی وہ شخص زیادہ بزنس دے سکتا ہے جس کی مارکیٹ میں پرسکرپشن زیادہ جاتے ہیں، جو اکثر مریضوں کو دوائی لکھتے ہیں، جو بھی آپ جانتے ہیں، میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا اس کے اوپر، فار دی بینیفٹ آف دوز جو کہ انڈسٹری میں شاید نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس کو سن رہے ہیں۔ سو کسٹمر سلیکشن کے لیے کسٹمر کا پروفائل، اس کی پرسکرپشن ہیبٹس، اس کی طبیعت کیسی ہے، یعنی وہ از ہی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریچ اور ایزی ٹو ریچ، دونوں کو لینا ہے۔ اگر وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ڈیفیکلٹ ٹو ریچ ہے تو اس کو تو ضرور لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ بزنس کوئی نہیں ہے اور بہت ایزی ٹو ریچ ہے کہ جب چلے جائیں، آئیے کیا پئیں گے، چائے پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، معذرت کے ساتھ ہی از ناٹ یور کسٹمر ایکچولی۔ تو یہ یعنی ان کی وہ دیکھنا ہے کس انسٹیٹیوشن کو بلانگ کرتے ہیں، کیا ان کا اسپیشلٹی کیا ہے، ان کا عہدہ کیا ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا جن کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے، چاہے اپنی ذاتی حیثیت میں ان کا بزنس بڑا نہ ہو، لیکن بیکاز آف دیئر ایریا آف انفلوئنس اوور مینی پیپل دے اسٹل آر امپورٹنٹ۔ فار ایگزامپل ایک پروفیسر ہیں اگر، تو وہ ایک پروفیسر کا ایریا آف انفلوئنس بڑا ہے نا، ایک پورا وارڈ ہے ان کے پاس، اس وارڈ میں شاید 25 ڈاکٹرز ہیں ان کے نیچے جو کام کرتے ہیں، اینڈ دے لک اپ ٹو دیئر پروفیسر کہ وہ کس طرح سے چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، انہی سے وہ ڈائگنوسس سیکھتے ہیں، انہی سے پرسکرپشن بھی سیکھتے ہیں، اور اس پرسکرپشن سیکھنے میں بہت سے لوگ وہی میڈیسن بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو پروفیسر صاحب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں اوور دا ایئرس، لیکن اس کے باوجود ایز لانگ ایز دے آر انڈر دی ڈائریکٹ کمانڈ آف دی ہیڈ، اس وقت تک تو بہت حد تک وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعد میں جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ بھی ہے، سو دے ہیو دی رائٹ ٹو میک دیئر اون چوائسز آلسو۔ سو کسٹمر سلیکشن، سب سے پہلے میں نے کہا نا، سب سے پہلا اسٹیپ ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن آپ کمپائل کریں، آپ کے جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان کے بارے میں بھی کریں، اگر نہیں ہے تو کمپائل کیجئے، کون سی پروڈکٹس لکھتے ہیں، اس سے ملتے جلتا کیا لکھتے ہیں کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لکھ سکتے ہیں آپ کی پروڈکٹ، یہ ساری انفارمیشن بیسک پروفائل کا حصہ ہے نا۔ اور انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز یہ چیز کمزور ہوئی ہے بجائے اسٹرینگتھن ہونے کے۔ یعنی مجھے یاد ہے جب میں نے شروع کیا تھا ویری لانگ ٹائم بیک، میں بار بار نمبر آف ایئرز نہیں بتاتا، ویری لانگ ٹائم بیک، اس وقت ہمیں ایک 4 پیجز کا پرفارما تھا، آئی ریممبر کریکٹلی، جس میں ہر کسٹمر کی انفارمیشن ہم نے گیدر کرنی تھی۔ تھوڑے کسٹمر ہوتے تھے، ٹائم زیادہ ہوتا تھا، یہ صحیح ہے، تھوڑے کسٹمرز ہوتے تھے، ان کی ہم نے جن کو ہم کور کر رہے تھے اور جن کو بعض کو نہیں بھی کر رہے تھے، وی ہیڈ ٹو ڈو پروفائلنگ فار ایچ ون آف دیم، اور اس کے بعد اس میں سے اس انفارمیشن کے بیسس پہ پھر آپ اس ڈاکٹر کے بارے میں اس کو اپنی یعنی انلسٹ کرتے ہیں، یوں کہہ لیجئے، پھر آپ ان کی فریکوینسی طے کرتے ہیں کہ کتنی مرتبہ ان کو ملنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تو 25 پروڈکٹس ہیں، تو 25 پروڈکٹس میں سے یا 15 ہیں یا وٹ ایور، آپ کون سی پروڈکٹس کے لیے فوکس کریں گے، کون سی پروڈکٹس کے لیے، ظاہر ہے 4-5 سے زیادہ کے لیے تو نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ کے پاس فرض کیجئے بہت ہی ہائی اسپیشلٹی میں آپ ہیں اور آپ کے پاس 1 یا 2 یا 3 پروڈکٹس ہیں جو آج کل ریئر ہے ویسے، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ شاید ان میں سے کوئی بھی ان کے کام کی نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو انلسٹ نہیں کریں گے۔ سو بیسک پروفائلنگ کیجئے اور صحیح کسٹمر سلیکٹ کیجئے، صرف اس وجہ سے کہ
اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی موٹیویشن کیا ہے مختلف پروڈکٹس کو اسپانسر کرنے کی، اور آپ اس کے مطابق کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ آپ اپنے حساب اس کو بھی پروفائل میں شامل کر لیجئے. پھر فیصلہ کیجئے کہ ہو از دی موسٹ اپروپریٹ کسٹمر فار یو، اور اس لسٹ کو ڈائنامک رکھیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج بن گئی ہے تو اب اگلے 5 سال چلتی رہے گی. یہ چیزیں بدل جاتی ہیں، لوگ نئے آ جاتے ہیں، پرانے لوگ کوئی شفٹ ہو جاتے ہیں، کوئی شہر کہیں اور پوسٹنگ ہو جاتی ہے ان کی، کچھ اور ہو جاتا ہے، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ اس کو ڈائنامک رکھنے کے لیے کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو بیسک پروفائلنگ کو ریویو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ریویو سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ایک دفعہ تو ساری انفارمیشن کو پہ غور کریں گے نا، آپ اس کو نئے سرے سے انفارمیشن لیں گے اور ٹک کرتے جائیں گے کہ ہاں یہ بھی پرانا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دس از اسٹل دا سیم، اسٹیٹس کو مینٹینڈ ہے، یہ 4 چیزیں بدل گئی ہیں، 2 بدل گئی ہیں، وٹ ایور. سو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے ڈائنامک رکھنا. سو پہلا سٹیپ میں نے کہا کہ پروفائل کیجئے، مکمل انفارمیشن لیجئے. ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا کمال ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر صاحب کا موبائل نمبر لے لیا، کیا کریں گے آپ اس کا؟ کہ جی میں ہر روز صبح اٹھ کے ان کو میسیج بھیجا کروں گا، اور وہ میسیج آئی کین ایشور یو نہیں پڑھیں گے، اور وہ اس کو اگنور کرتے رہیں گے، اس کو ڈیلیٹ کرتے رہیں گے. نہیں بھی ڈیلیٹ کریں گے تو اگنور کرتے رہیں گے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے unless he really is on those terms with you، کہ اسے آپ کا واقعی پتہ ہو، آپ کا ایک سرٹن ریلیشن ہو بیسک، جس کی بنیاد پہ وہ آپ کا میسیج پڑھے. اور آپ لایانی میسیجز نہ بھیجیں گڈ مارننگ کے، بلکہ آپ کبھی کبھار میسیج بھیجیں اور کوئی پرپزفل میسیج بھیجیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ انفارمیشن وہ والی کریٹیکل نہیں ہے. کریٹیکل وہ ہے ڈاکٹر کا پروفائل کیا ہے، اسپیشلٹی کیا ہے، پریکٹس کیا ہے، لکھتے کیا ہیں، کون سی پروڈکٹس ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کب کہاں بیٹھتے ہیں، کتنی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کی بنیاد پہ آپ ان کے لیے تو کسٹمر کی سلیکشن ہوگی، پھر اس کا موسٹ اپروپریٹ ٹائم سلیکٹ ہوگا وزٹ کرنے کا، موسٹ اپروپریٹ پلیس سلیکٹ ہوگی. تھوڑی مشقت ہے، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن اس مشقت کے بغیر آپ کی کسٹمر سلیکشن ٹھیک نہیں ہو سکتی. سو اس کو کیجئے، اپنی کسٹمر سلیکشن کی کوالٹی کو ٹھیک کیجئے. لسٹیں تو اب بھی بنتی ہیں، اور جو جتنی کمپنی کہتی ہے 120 150 200 75 100 وٹ ایور، جو کمپنی نے فرما دیا کہ جی اتنے ڈاکٹرز کی لسٹ ہونی چاہیے، لسٹ چھپ جاتی. ٹھیک ہے، نہ مینیجر صاحب اس پہ غور کرتے ہیں، نہ لڑکا صاحب اس پہ غور کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہی وہ بیسٹ 100 کسٹمرز ہیں پاسبلی میری ٹیریٹری میں جن کو ہونا چاہیے لسٹ پہ. ایسا کچھ نہیں ہے، ہیئر سے ہے. ہاں جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سارے ملتے ہیں جی اس کو. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ چند لوگوں کے پاس 25 لوگ پہنچ جاتے ہیں ملنے کے لیے، اور وہ پھر سب کو منع کر دیتے ہیں، یا وہ ظاہر ہے جو یو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ ان دی مارکیٹ. سو اپنی کسٹمر سلیکشن کو ٹھیک کیجئے. 2 باتیں میں اور ایڈ کر رہا ہوں. ایک یہ کہ اس کو ڈائنامک رکھیے، دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اسکوپ کو ذرا بڑا کیجئے ود ان یور اون ٹیریٹوری. دوسری میں تو نہیں چلے جائیں گے نا، لیکن ود ان یور اون ٹیریٹوری آپ اس کو تھوڑا سا وائڈ رکھیے. یعنی ایک ہی سڑک پہ اور ایک ہی محلے میں کہ جی یہاں تو بہت ڈاکٹر بیٹھے ہیں، جی یہاں تو 100 ڈاکٹر تو یہیں سے پورا ہو جائے گا جی میرا، یہ ایک اچھی سائنس نہیں ہے. تھوڑا ذرا اپنے آپ کو اسکیٹر کیجئے، اسپریڈ کیجئے، اور اس میں سے ڈھونڈیے بیسٹ پاسبل. سو کوالٹی آف کسٹمر سلیکشن از دی سیکنڈ تھنگ. پہلی میں نے کوالٹی آف پیپل کی بات کی تھی، ابھی میں کوالٹی آف کسٹمر سلیکشن کی بات کر رہا ہوں. اور طریقہ کار میں نے آپ کو کافی تفصیل میں بتا دیا ہے کہ آپ کی کسٹمر سلیکشن کی کوالٹی بہتر کیسے ہوگی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.